BA تھرڈ ایئر اردو لٹریچر پیپر فرسٹ پروز پوئٹری اینڈ کرٹیسزم کے یونٹ فرسٹ میں جو اسباق نثر ہیں اس میں ہم فرسٹ جو ٹاپک تھا خطوط مرزا غالب کے، دوسرا آخری پرچہ سر سید احمد خان کا پڑھ چکے ہیں۔ تیسرا سبق جو اب ہمارے سامنے ہے نواب صاحب اور رفقہ کی چہ گوئیاں، جو پنڈت رتن ناتھ سرشار کا لکھا ہوا ہے۔ پنڈت رتن ناتھ سرشار لکھنوی 1846 یا 1847 عیسوی میں بمقام لکھنؤ ایک معزز کشمیری خاندان میں پیدا ہوئے۔ 4 سال کی عمر میں والد کے سایۂ شفقت سے محروم ہو گئے۔ اس زمانے کے رواج کے مطابق آپ نے عربی و فارسی کی تعلیم حاصل کی، پھر انگریزی پڑھی اور لکھنؤ کے کیننگ کالج میں داخل ہوئے، جس کو آپ نے کوئی ڈگری حاصل کیے بغیر ہی چھوڑ دیا۔ ملازمت کی ابتدا کھیری اودھ کے ضلع اسکول کی مدرسی سے کی، ساتھ ہی آپ نے مشہور اخبار اودھ پنچ اور دوسرے رسائل میں مضامین لکھنا شروع کیے۔ آپ انگریزی سے اردو میں ترجمہ کرنے کا بھی خاص سلیقہ رکھتے تھے اور طبع زاد مضامین کے ساتھ ساتھ آپ کے ترجمے بھی شائع ہوتے تھے۔ بہت جلد آپ کی ادبی شہرت چاروں طرف پھیل گئی اور منشی نول کشور نے آپ کو اودھ اخبار کی ایڈیٹری کے لیے منتخب کر لیا۔ چنانچہ 1878 عیسوی میں آپ اسکول کی ملازمت چھوڑ کر کے لکھنؤ آ گئے اور ایک خالص صحافتی و ادبی زندگی بسر کرنے لگے۔ آپ کا مشہور کارنامہ فسانہ آزاد اسی زمانے کی یادگار ہے۔ یہ طویل قصہ قسطوں میں اودھ اخبار میں 1878 عیسوی سے دسمبر 1889 عیسوی تک شائع ہوا اور پھر 1880 عیسوی میں کتابی شکل میں چھپا۔ اس افسانے کی وجہ سے ایک طرف تو اودھ اخبار کی شہرت و مقبولیت میں غیر معمولی اضافہ ہوا اور دوسری طرف خود سرشار کے زور قلم کا سکہ دلوں پر بیٹھ گیا اور آپ ایک جادو نگار ادیب اور بے مثل ناول نویس تسلیم کر لیے گئے۔ سرشار ان ادیبوں میں سے نہیں تھے جو زمانے کی بدمذاقی اور ناقدر شناسی کا شکار ہوتے ہیں۔ ان کی ادبی تخلیقات کو انہی کی زندگی میں جو بے پناہ ہردل عزیزی حاصل ہوئی، اس کا اندازہ اس بات سے ہو سکتا ہے کہ جس زمانے میں فسانہ آزاد اودھ اخبار میں قسط وار چھپ رہا تھا، اس زمانے میں اگر اتفاق سے کسی ایک قسط کی ناغہ ہو جاتی تھی تو سارے ملک میں بے چینی کی لہر دوڑ جاتی تھی اور ہر طرف سے تقاضے ہونے لگتے تھے۔ شمالی ہندوستان چھوڑنے سے پہلے سرشار الہ آباد ہائی کورٹ میں مترجم کی حیثیت سے ملازم ہوئے، لیکن اپنی بے قاعدگی اور بے پرواہی کے باعث علیحدہ کر دیے گئے۔ 1895 عیسوی میں آپ حیدرآباد چلے گئے، جہاں آپ کا پرتپاک خیر مقدم کیا گیا۔ مہاراجہ سر کشن پرساد نے آپ کو اپنا کلام دکھانا شروع کیا اور 200 روپیہ ماہوار مشاہرہ مقرر کیا۔ نظام دکن نے بھی آپ کو ہر ممکن طریقے سے نوازا۔ حیدرآباد میں آپ نے کچھ عرصے تک دبدبۂ آصفی نام کا ایک رسالہ بھی نکالا۔ آخر عمر میں آپ کثرت کے ساتھ شراب پینے لگے، جس نے آپ کی صحت کو تباہ اور آپ کی زندگی کو وقت سے پہلے ختم کر دیا۔ 1902 عیسوی میں آپ نے حیدرآباد میں وفات پائی۔ فسانہ سرشار کے علاوہ سرشار کی اور بھی بہت سی تصانیف ہیں، مثلاً سیر کوہسار، خدائی فوجدار، کامنی، جام سرشار، پی کہاں، کڑم دھم، طوفان بے تمیزی، بچھڑی دلہن، رنگ سیار، جن میں بعض ترجمے ہیں اور بعض طبع زاد۔ نثر نگاری کے ساتھ ساتھ آپ شعر بھی کہتے تھے۔
اسیر لکھنوی کے شاگرد تھے اور رسمی انداز کی شاعری میں اچھی مہارت رکھتے تھے۔ آپ کی مثنوی تحفہ سرشار کو بڑی مقبولیت حاصل ہوئی۔ سرشار ایک صاحب طرز ادیب، ایک بلند پایہ ظرافت نگار اور ایک ماہر صحافی اور ایک باعظمت ناول نویس تھے، مگر افسوس کہ شراب نوشی نے ان کی ادبی زندگی کا گلا وقت سے پہلے گھونٹ دیا اور ان کی طبیعت میں بے اعتدالی کے ساتھ کاہلی، بے پرواہی اور غیر ذمہ داری کا جو رجحان تھا، اس کی وجہ سے ان کی غیر معمولی اور حیرت انگیز صلاحیتیں بھی پورے طور پر کام میں نہیں آ سکیں۔ ان کی ہر تحریر میں بے پرواہی، زود نویسی اور عجلت کے آثار پائے جاتے ہیں۔ انہوں نے جو کچھ لکھا، خارجی تقاضوں کے ماتحت اور شاید شدید صورت سے مجبور ہو کر قلم برداشتہ اور بے تکان لکھا اور کبھی کسی چیز پر نظر ثانی نہ کی۔ ظاہر ہے کہ ان کا زور قلم بے پناہ اور ان کی قادر البیانی بے مثال تھی۔ ان کی انشا پردازانہ قابلیت کا بہترین اظہار فسانہ آزاد میں ہوا۔ فسانہ آزاد اور ان کے دوسرے ناولوں کے نمایاں اوصاف میں پہلی چیز زبان اور انداز بیان ہے۔ سرشار کی زبان پر حیرت انگیز قدرت کے مالک ہے۔ ان کی نثر زندگی سے لبریز نظر آتی ہے۔ ان کے فقروں، جملوں اور مکالموں میں تیزی، طراری، رومانی بہاؤ اور ایک عجیب پھرتیلا پن پایا جاتا ہے۔ وہ لکھنؤ کی ٹکسالی زبان لکھتے ہیں اور اس زمانے کے ہر طبقے کی زبان انہیں اچھی طرح سے معلوم ہے۔ ہر طبقے کی زبان ہمیں ان کی تصانیف میں ملتی ہے، چنانچہ یہ ہندو مصنف مسلمان بیگمات اور پردہ نشین خواتین کے مخصوص محاورے روزمرہ کو بے مثال مہارت اور عمدگی کے ساتھ پیش کرتا ہے۔ یہی اس کی قادر البیانی کا سب سے بڑا ثبوت ہے۔ ظریفانہ اور طنزیہ پیرایہ بیان بھی سرشار کی تحریروں کا ایک اہم وصف ہے۔ ان کی ظرافت اگرچہ جگہ جگہ پست لچر ہو کر رہ جاتی ہے، پھر بھی وہ ایک تندرست دل و دماغ کی ظرافت ہے جس میں زندگی اور زندگی کی توانائی پائی جاتی ہے۔ فسانہ آزاد میں اپنی ظرافت کے ذریعے سرشار نے لکھنوی تمدن کی پگڑی اچھالی ہے، دقیانوسی خیالات اور مذموم رسموں کا مذاق اڑایا ہے اور نوابی درباریوں اور محل سراؤں کے مضحکہ خیز پہلوؤں کو بے نقاب کیا ہے۔ سرشار نے فسانہ آزاد میں سینکڑوں کردار خلق کیے ہیں اور ہر کردار کو جیتا جاگتا انسان بنا کر غیر فانی بنا دیا۔ یقیناً وہ مصنف انسانیت کا بہت بڑا محسن ہے، جو کردار انسانی کے بے شمار نمونوں کو حیات جاودانی عطا کرے اور پھر بے شمار پڑھنے والوں کے لیے ایک بے پایاں مسرت فراہم کرے۔